بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. آپ دیکھ رہے ہیں WHS کا ایپیسوڈ 4 وکاس حیدر شو. اور آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے, کچھ ٹویٹس کے چرچے ہو رہے ہیں, کچھ ٹویٹس ہوئیں بڑی خطرناک, پھر ڈیلیٹ ہو گئی. تو کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ اور پھر ایک موضوع جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, وہ ہے کیا مریم نواز موجودہ حکومت کے لیے خطرہ بن چکی ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں وکاس منشا. السلام علیکم وکاس. وعلیکم السلام حیدر, کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ٹھاک. وکاس, ٹویٹس کا ذکر کیا میں نے اپنے انٹرو کے اندر, اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا مریم نواز, ابھی آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ امپریشن یہ دے رہی ہیں, بلکہ وہ ڈائریکٹلی کہتی ہیں بار بار کہ میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا مسلم لیگ نواز حکومت میں نہیں ہے؟ نہیں حیدر بھائی, مسلم لیگ نواز ہی حکومت میں. اصل میں جب سے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اس حکومت کے ذریعے, اس کولیشن کے ذریعے پرائم منسٹر بنے, تب سے ہی مریم نواز صاحبہ کے کچھ ایسے بیانات ہیں, وہ پریٹینٹ ایسے کرتی ہیں کہ انٹرنلی وہ فیملی وائز وہ اس چیز پہ شاید بڑے میاں صاحب بھی راضی نہیں تھے کہ چھوٹے میاں صاحب پرائم منسٹر بنے. بظاہراً تو یہی تھا کہ بڑے میاں صاحب کی خوشنودی اس سارے عمل میں حاصل تھی, پر اس کے بعد جیسے ایونٹس انفولڈ ہوئے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کسی نہ کسی دل کے کونے میں اس چیز کا ہے کہ شاید چھوٹے میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان نہ بنتے. اسی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً نہیں تو وہ کیا بات کا نہیں, یہ تو آپ کو کہ جب سے حمزہ شہباز اور مریم نواز پریکٹیکل پالیٹکس میں آئے ہیں, اس کے بعد سے مریم نواز ہمیشہ اپنے وہ اظہار سے, اپنی گفتگو سے یہی باور کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میاں صاحب کی جو سکسیسر سیاست میں وہ مریم صاحب. ویسے نواز شریف صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ میرا پولیٹیکل سکسیسر حمزہ شہباز ہے. نہیں, وہ کہنے میں کچھ اور پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ اب چیف آرگنائزر. تو ابھی کرنٹ سچویشن میں مریم نواز تو وزیر اعظم بن نہیں سکتی تھیں. یا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے, یا مسلم لیگ نواز سے کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جاتا جو کہ شریف فیملی افورڈ ہی نہیں کرتی, کہ ان کے علاوہ کسی اور کو کسی عہدے پر براجمان کیا جائے. یہ تو بات آپ کی سچی. آپ نے دیکھ لیا کہ خواجہ برادران کے ساتھ جو جتنا انہوں نے سہا پارٹی کے لیے, اس کے باوجود جب وہ پنجاب کا خواجہ سعد رفیق صاحب شروع میں الیکشن ہار 2018 میں جب صوبائی اسمبلی سے وہ ممبر صوبائی اسمبلی بن گئے, اس کے بعد انہیں بنا دے اپوزیشن لیڈر, وہ انہوں نے حمزہ شہباز کو, یہ تو اس خاندان کی خصلت ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو, اپنے پارٹی کے وفاداروں کو بھی اقتدار میں آنے وہ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کسی عہدے پہ آگے بیٹھ جائیں. یہ بات تو حقیقت ہے. پر میاں صاحب یہ حکومت لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے, میاں نواز شریف صاحب. یہ تو شہباز شریف صاحب نے انہیں بلیک میل کیا کہ یہ کہہ کر کے اگر کہ خان صاحب اپنا آرمی چیف لے آئے تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یا کس طرح چیزیں انفولڈ ہوں گی, شاید وہ کیسوں میں ان کو سزائیں ہو جائیں. بیسیکلی میاں صاحب کو تو سزا ہو چکی تھی. یہ تو اور معاملات ہیں, یہ تو روز ڈسکس ہو رہے ہیں. مریم نواز آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ بالکل. وہ خان صاحب آلریڈی اپنی مختلف تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز ان کی سائیڈ پہ ہو کے اپنی ہی حکومت کے اوپر بمباری کرتی رہتی ہیں. وہ اپنی ہی حکومت کو وہ آنسو گیس کے شیل مارتی رہتی ہیں. کیوں یہ کہتی ہیں کہ یہ حکومت میری نہیں ہے؟ وہ اس کی سب سے بڑی بھائی, جو آج کرنٹ سینیریو میں آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, لوگوں کی زندگی جو ان کے پیروں میں تو کوئی بیٹھا نہیں ہوا نا کہ آپ نے حکومت نہیں چھوڑنی, کروا دیں الیکشن. اگر وہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس ٹائم پہ حکومت چھوڑیں گے, کیونکہ حالات بہت ابتر ہو چکے ہوئے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے, ہم ایزیلی الیکشن لوز کر جائیں گے. یا آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ مریم نواز یہ بات اس لیے کرتی ہے تاکہ کل کو الیکشنز میں جب جائیں تو وہ پبلک کو کیسے کہتی دیکھیں میں تو تب بھی کہتی تھی کہ میری حکومت نہیں ہے. اسی طرح ہی ہے جب الیکشن آپ دیکھیں گے, پراپر ایک الیکشن کمپین ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز یہ جو حکومت اس ٹائم وہ ان کی پارٹی حکومت کر رہی ہے, وہ اس سے بالکل برعکس اپنا بیانیہ بنائیں گی کہ جی ہم تو حکومت میں نہیں تھے, یہ تو ہماری مجبوری تھی, ہمیں مقتدر حلقے حکومت میں لے آئے ملک کو چلانے کے لیے. بیسیکلی تو اپنا بیانیہ ٹوٹل ووٹ کو عزت دو والے کی طرف کوشش کریں گی, جو کہ میرے خیال میں اب ناممکن ہے. خان صاحب نے ان کا وہ بیانیہ خان صاحب کے پاس آ گیا ہے. خان صاحب کے وہ بیانیہ اب خان صاحب نے چھین لی ہے, ووٹ کو عزت دو, کیونکہ جو انہوں نے کمپرومائزز کی اور جو وہ لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹس دی, اس کا عوام میں بہت زیادہ. اچھا چلیں مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے مختصراً آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز جس طریقے سے پارٹی کو لے کر چل رہی ہیں, اس سے فیملی میں کوئی رفٹ آئے گی؟ مسلم لیگ نون میں بطور جماعت کسی طرح کی کوئی رفٹ آئے گی؟ اس کی رفٹ تو آپ کو بظاہراً آلریڈی نظر آنا شروع ہو چکی ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب اس چیز کو نہیں قبول کر پا رہے,
کہ وہ ظاہری سی بات ہے ان کا ایک ایج فیکٹر بھی ہے, پھر ان کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ کل کا بچہ جو جن کو ان کی بیٹیوں کی طرح وہ اٹھ کے آگے ان کے اوپر کرے یا ان کو گائیڈ عباسی کرے. صاحب نہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ احسن اقبال آصف صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے نہیں ہیں, پر دل کے کسی کونے میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونی, فیملی پالیٹکس, فیملی ڈائنیسٹی نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے ان کو لیکن ریزینٹمنٹ شاید ہو ان رہی کو ہے. اتنا مسئلہ اس وجہ سے بھی نہیں بنا کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں. عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, مریم نواز صاحبہ کو سیاسی قد انہوں نے اتنا بڑا کروا دیا میاں صاحب نے, ان کو بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, بعد میں پارٹی کے چیف آرگنائزر بھی بنا دیا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ احسن اقبال صاحب جنرل سیکریٹری ہیں, پر جو ان کا ان کے فادر کے ساتھ تھا وہ ناممکن سی ہے. یہ بات ہوتا ہے نا کہ ہمارے اس معاشرے میں, مشرقی معاشرے میں, جو والد کا دوست ہے وہ والد کا ہے, وہ بچوں کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی آپس میں ایک بانڈنگ نہیں بن سکتی, ایک وہ دماغ ان کے آپس میں نہیں, ان کی میوچل نہیں یہ ویسے تو ہے ہمارے یہاں پہ, لیکن سیاست میں مسئلہ یہ ہے, سیاست میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. سیاست میں وہی آپ کا دوست ہے جو آپ کو کسی طرح کا کوئی مفاد پہنچا سکے. آگے بڑھتے ہیں وکاس. آج کل یہ کچھ ٹویٹس ہو رہی ہیں, سوچے سمجھے بغیر لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی ذہن میں نہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, گلوبلی کیا امپیکٹ ہوگا, ملک کے اندر رہتے ہوئے جس طرح پولرائزیشن ہوگی ہے اس پر امپیکٹ کیا ہوگا, اور بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے, لیکن اس ٹویٹ کے ڈیلیٹ ہونے تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر جتنی کی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ خاص طور پر کچھ لوگ ملیحہ ہاشمی جیسے, یہ کیوں باز نہیں آتے؟ حیدر آپ دیکھیں کہ آپ ٹویٹر کو آن کریں نا, چیک کریں اس کو, مطلب اس کی سٹریم لائن چیک کریں, تو اس کے اوپر آلریڈی پاکستانی طبقہ ایک بہت حد تک تقسیم ہو چکا ہوا ہے. جنرل پبلک کے آپ ٹویٹس پڑھیں تو بہت زیادہ اس میں ایک نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو اپنے آپ کو پاکستان میں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل شو کرتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف زندگی کے مطلب جو گزار رہے ہیں, وہ جب آ کے اس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں نا, اس کا بہت زیادہ برا امپیکٹ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں صحافی ہیں جو مختلف, وہ اس حد تک لائن کو ٹو کر لیتے ہیں پارٹیز کی لائن کو, کہ وہ لگتا ہے شاید وہ صحافی نہیں ہے, وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کے نمائندے ہیں. اگر تو پارٹی کے نمائندہ ہونا, سمجھ آتی کہ وہ اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہے, اپنی فرسٹریشن باہر نکال رہا ہے. جو لوگ نیوٹرل ہیں, جن کا کام ہے کہ جو اوپینین میکر ہیں, جو اس ملک میں اوپینین میکنگ کے لیے تصور کیے جاتے ہیں کہ مختلف تجزیہ کار ہیں یا مختلف نمائندے, جن کا مقصد ہے وہ نیوز کو عوام تک پہنچائیں, حقائق کو عوام تک پہنچائیں, نہ کہ ایک سائیڈ لیں. ہر انسان کا اپنا تجزیہ, اپنی لائک ڈس لائکس ہوتی ہے. اگر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کا نیوٹرل ہونا بہتر ہے ملک کے لیے, ریاست کے لیے, تو آپ کو پھر نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. آپ کو اپنا جو ذاتی تجزیہ ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہیے. اب آپ ملیحہ ہاشمی کا ذکر کر رہے ہیں, اس ٹویٹ میں اتنا غیر مناسب انہوں نے لفظ بولا کہ اگر آج رات ہیلی کاپٹر آیا تو اس کا بھی انتظام کیا گیا ہوگا. مطلب کہ ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا, کہ آپ کے پاس کوئی مارٹر گولے, ویسے میں آپ کے پاس آخر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا انتظام ہونا چاہیے جو اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں, اور اس کے بعد نفرت جو ہے زیادہ بڑھتی ہے. حیدر بھائی, اس ٹویٹ کا ملیحہ ہاشمی کو نقصان ہو یا نہ ہو, خان صاحب کو اور خان صاحب کی جماعت کو زیادہ نقصان ہوگا, کہ وہ انٹرنیشنلی گلوبلی یہ اس کی پکچر شو ہوگی کہ پتہ نہیں خان صاحب نے کون سے مطلب اسلحہ لے کے ایک مطلب وہ دہشت پھیلانا چاہ رہے ہیں, اس طرح ریاست اس کے بعد تو کچھ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں بالکل, لیکن ہم ان کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. آج کے پروگرام سے میں اور وکاس اجازت چاہیں گے, لیکن اگلے ایپیسوڈ کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہم ڈسکس کریں گے, اور وہ چیز ہے کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے آئندہ انتخابات میں چیف منسٹر کا فیس کون ہے. مریم نواز نے بھی کئی حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, حمزہ شہباز نے بھی کئی حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, اور جو کہ شریف فیملی کی روایت ہے کہ اقتدار ہمیشہ اپنے گھر کی حد تک محدود رکھنا ہے, اس کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کے جو اعلیٰ بڑے کوریڈورز ہیں ان تک رسائی صرف ان کی گھر کو. تو اب آئندہ مسلم لیگ نواز اپنے سیکنڈ جنریشن میں ان دونوں چہروں میں سے کس کو چیف منسٹر کا فیس بناتا ہے. مجھے اور وکاس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.